وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه السلام: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر مومن کے دل کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. وہ سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، یا سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے. ہزاروں میل کا سفر کر کے صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے شعائر اللہ کی تعظیم اور حج کے مناسک ادا کرتا ہے، یا پھر پسینہ بہا کے جمع کی ہوئی پونجی کو اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے. ان تمام تر کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور یقیناً یہ جو اعمال بتائے ہیں اسی طریقے سے کچھ اور اعمال بھی ہیں، ذکر اذکار ہیں، عبادات ہیں، یہ اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اور راستہ ہے جس پہ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، جس کی طرف توجہ کرنے والے قلیل ہیں. حالانکہ وہ راستہ قرب خداوندی کے لیے انتہائی مختصر، انتہائی بے خطر اور انتہائی پر اثر ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ. عبادت کی بدولت بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی مرتبہ مخلوق خدا کی خدمت بندے کو جلدی مقصد تک پہنچا دیتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ عبادت کے راستے پہ چلتے ہوئے جن مقامات تک پہنچنے کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں، قرب خداوندی کی بدولت ہفتوں میں بلکہ دنوں میں وہ مسافت طے ہو جاتی ہے، بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین آئے، میں اس پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں ٹرین کے پائیدان میں رکھ لوں، میرا دوسرا پاؤں زمین پہ ہو، کہ ایک آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آئے اور مجھ سے کہے کہ لاہوری مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دو، تو میں اگلا پاؤں ٹرین پہ چڑھانے سے پہلے
میں پورے قرآن کا خلاصہ ان کو سنا دوں گا، اور وہ یہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت، اور مخلوق خدا کو خدمت کے ساتھ راضی کر لو۔ اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت، مخلوق خدا کو خدمت کے ساتھ راضی کر لو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے کئی مرتبہ مخلوق خدا کی خدمت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ میں آج بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر تشریف لا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صحرا کا سفر تھا، میاں بیوی دو بدو سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان تھے کہ یا اللہ، صحرا ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، کیا بنے گا؟ دائیں بائیں دیکھا لیکن کہیں سے بھی کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آئی۔ دور نظر دوڑائی تو پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً اپنے گھر والوں کو فرمایا، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، مجھے دور آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے لیے آگ لے کے آؤں گا، یہاں آگ جلاؤں گا، کم از کم سردی سے بچاؤ کا انتظام تو ہو جائے گا، یا وہاں آگ کے پاس لوگ ہوں گے، میں ان سے مسئلے کے حل کے بارے میں پوچھ لوں گا، کوئی رہنمائی حاصل کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اوپر سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں آپ کا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ تو بعض مراتب ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کی بدولت دیر سے طے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جبکہ خدمت کی بدولت جلدی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان جب ہوتے تھے تو مخدوم بننے کی بجائے خادم بننے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اتنے بلند مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خدمت کرنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی ملی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، فکر مند تھے، پریشان تھے کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آیا ہے، میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ گھر تشریف لائے تو اپنے اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، اتنا بڑا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی، اتنا حوصلہ جب وقت کے پیغمبر پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی تھی کہ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
तसल्ली दे रही है और तसल्ली के लिए उनके जो अल्फाज हैं उन अल्फाज में से एक एक लफ्ज से यकीन टपकता हुआ महसूस हो रहा है। कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लाह, कसम है खुदा की, ला युख्ज़ीका अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हरगिज रुसवा नहीं करेंगे। क्यों? आगे दलील पेश कर रही हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इन्नका लतसिलुर रहम, कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, सिला रहमी करने वाला कभी रुसवा नहीं होता। व तहमिलुल कल, कमजोरों के साथ, ज़ईफों के साथ बोझ उठाने वाले हैं। व तक़री ज़ैफ, मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, जब हवादिस आते हैं, समावी हवादिस आए, सैलाब आया, जिलजिला आया, वबा आई, तो इन हालात में आप लोगों की मदद करने वाले हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिलियत का तज़किरा नहीं किया कि आपके और इतना बड़ा बोझ आया हुआ है, आप इतने ज़हीन व फतीन हैं और ज़हानत व फतानत के जोर पे इतना बड़ा काम कर सकेंगे। आपके खानदान और बिरादरी का तज़किरा नहीं फरमाया कि आपका इतना बड़ा खानदान है, खानदान की मदद से आप इतना बड़ा काम कर सकेंगे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा था और बार बार वो क्या करते थे, उसी जज्बा खिदमत का तज़किरा किया कि जिस बंदे के दिल में खिदमत का इतना जज्बा हो और वो इतनी खिदमत करता हो, वो कभी रुसवा नहीं हो सकता। सिर्फ ये नहीं कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये हकीकत बता दी, बल्कि इसके पीछे ये हकीकत भी छुपी हुई है कि जिसने कारी नबूवत करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वारिस और जानशीन बनना है, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि मखलूक के खुदा की खिदमत में पेश पेश हो, जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के खुदा की खिदमत में पेश पेश थे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस थे, कई सारी किताबों के मुसन्निफ और कसीर तादाद में उनके शागिर्दों का हल्का था। वफात पा गई तो किसी ने ख्वाब में देखा, बड़ा मर्तबा मिला हुआ, तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि जी हाँ, ये मर्तबा तो आपको मिलना था, आपकी दीनी खिदमात इतनी हैं, आपकी इतनी तसानीफ हैं, इतना शागिर्दों का हल्का है, आपको ये मर्तबा तो मिलना ही था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मर्तबा मुझे न तो तसनीफात की वजह से मिला है, न तालीम व ताल्लुम की वजह से मिला है, न शागिर्दों के हल्की की वजह से मिला है, नहीं, मुझे इस वजह से ये नहीं मिला है। जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, इस बंदे ने इतनी किताबें लिखी हैं। अल्लाह ने फरमाया मुझे नहीं चाहिए। फिर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, इसकी इतनी तालीम व ताल्लुम के हवाले से खिदमात हैं, इतना शागिर्दों का हल्का है। अल्लाह ने फरमाया मुझे परवाह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं परेशान हो गया, नजर आ रहा था कि मेरी पकड़ आ गई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इस बंदे का कोई अमल मुझे कबूल नहीं है, इस बंदे ने सिर्फ एक काम ऐसा किया है जिसको मैंने पसंद कर लिया और उसी काम की वजह से मैं उसकी मग़फ़िरत का फैसला करता हूँ। ये बंदा एक मर्तबा बैठा हुआ था, हदीस लिख रहा था, इसने कलम को स्याही में डुबोया, जब बाहर निकाला तो कलम की नोक के साथ स्याही लगी हुई थी। एक मक्खी उड़ती हुई आई, वो कलम की नोक पर बैठ गई, मक्खी को प्यास लगी हुई थी, स्याही चूस के प्यास बुझाना चाह रही थी। इन्होंने थोड़ी देर के लिए कलम को वैसे पकड़े रखा ताकि मक्खी स्याही चूस के प्यास बुझा ले। मैंने इस वजह से इसकी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया है। सिर्फ एक मक्खी की प्यास बुझाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मग़फ़िरत का फैसला फरमाया। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक बदकार बदकिरदार औरत कहीं जा रही थी तो रास्ते के करीब एक कुआं था। कुएं के किनारे पे एक कुत्ता पड़ा हुआ था। कुत्ते
کتے کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، زبان کو گیلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بدکار بد کردار عورت کو پیاسے کتے پہ ترس آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا۔ اس پیاسے کتے پہ ترس کھانے کی وجہ سے وہ بدکار بد کردار عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن گئی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن گئی۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں خواتین جو صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، کاش کہ یہ عبادت کی نیت سے کام کریں، خدمت کے جذبے سے کام کریں، تو یہ گھر کے کام کاج ان پر قرب خداوندی کے وہ دروازے کھول دے گا کہ عبادات کی بدولت وہ مراتب ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک بدکار بد کردار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو جو خاتون اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، خاوند کی خدمت کرتی ہے، سسر ساس کی خدمت کرتی ہے، یا بوڑھے والدین کی خدمت کرتی ہے، پتہ نہیں اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا بلند مراتب عطا کرتے ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ محدثین کی دنیا میں ایک حدیث بہت معروف ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب کوئی طالب علم اپنے استاد کے پاس جاتا ہے حدیث پڑھنے کے لیے، تو پہلے دن پہلی نشست میں ایک خاص حدیث استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور استاد یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جب اپنے استاد نے حدیثیں پڑھائی تھی تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی تھی، اور میرے استاد کو بھی اپنے استاد نے جو حدیثیں پڑھائی تھی تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی تھی، اور ان کو بھی اپنے استاد نے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی تھی۔ گویا کہ 14 صدیوں سے یہ ترتیب تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ ہر استاد جب شاگردوں کو پہلے دن پہلی نشست میں حدیثیں پڑھاتا ہے، سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتا ہے۔ وہ حدیث بخاری شریف کی نہیں ہے، وہ مسلم شریف کی نہیں ہے، لیکن وہ حدیث کمال کی ہے، اس کا مضمون، اس کا معنی کمال کا ہے، اس لیے وہ حدیث سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صحابی بھی کہتے ہیں، جو آخر میں صحابی ہوتے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ وہ کون سی حدیث ہے جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر درسگاہ میں، ہر جگہ پہ، ہر طبقے میں، ہر زمانے میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ زمین والوں پہ رحم کریں، زمین والوں پہ رحم کرنا بہترین عبادت ہے، اور یہی انسان کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فکر کرتا ہے۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور ہمیشہ کے لیے خود پسند، خود غرض ہوتا ہے، صرف اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، اپنی سہولت، اپنی راحت کو دیکھتا ہے، جبکہ انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اگر ترجیح نہ دے سکے تو کم از کم اپنے برابر کے درجے میں تو دوسروں کو رکھتا ہے تمام تر سہولیات اور راحتوں میں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک رسالے میں کہانی پڑھی، اس وقت میں چھوٹا تھا، اچھا زمانہ تھا کہ رسالوں میں اچھی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، تو
उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा कि बच्चा तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो एक शागिर्द खड़ा हो गया कि मैं बड़ा होके मुफ्ती बनूंगा। अगला खड़ा हो गया कि मैं बड़ा होके काजी बनूंगा। अगले ने कहा मैं शेखुल हदीस या मुहद्दिस बनूंगा। अच्छा जमाना था कि हमारे बच्चों की तमन्नाएं ये हुआ करती थी, वालिदैन की तमन्नाएं भी यही हुआ करती थी कि बेटा मुहद्दिस बने, बेटा फकीह बने, बेटा आलिम बने। बच्चों की तमन्ना भी यही होती थी। चुनांचे जब कई तलबा ने अपने इरादे और अज़ाइम जाहिर किए तो एक तालिब इल्म खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं बीरी का दरख्त बनूंगा। जब उसने ये बात कर ली कि बीरी का दरख्त बनूंगा तो बाकी लड़के हंसने लगे। वो कोई इंसान भी बीरी का दरख्त बन सकता है? और बीरी के दरख्त में क्या कमाल होता है कि ये बंदा बीरी का दरख्त बनने के लिए बेताब है। लेकिन उस्ताद समझदार थे, समझ गए कि बच्चे ने कोई बामाना बात की है, तो पूछा कि बेटा आप बीरी का दरख्त क्यों बनना चाहते हो और बीरी का दरख्त कैसे बन सकते हो? तो बच्चे ने कहा कि हमारे गांव में एक बीरी का दरख्त है जो बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। मैं साल हा साल से देख रहा हूं कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो बस्ती के लोग अपने घरों से चारपाइयां लेकर दोपहर के वक्त उस बीरी के दरख्त के नीचे डालते हैं। सख्त गर्मी का मौसम होता है, शिद्दत की धूप पड़ रही होती है। उस चलचलाती धूप में बीरी का दरख्त खुद तो ऊपर से जल रहा होता है लेकिन नीचे वालों को ठंडी छांव मुहैया कर रहा होता है। मैं ऐसा बीरी का दरख्त बनूंगा कि खुद तो मुशक्कत बर्दाश्त करूंगा लेकिन दूसरों के लिए राहत का इंतजाम करूंगा। और फिर जब बीरी के दरख्त को फल लगते हैं, फिर बस्ती के बच्चे आते हैं, वो जोर से पत्थर उठाते हैं और जोर से दरख्त की तरफ पत्थर फेंकते हैं। बच्चे तो दरख्त की तरफ पत्थर फेंक रहे होते हैं, दरख्त बच्चों की तरफ फल फेंक रहा होता है। मैं ऐसा दरख्त बनूंगा, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मैं फल फेंकता रहूंगा। लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, मैं उनको राहत पहुंचाऊंगा। लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मैं उनको फायदा पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा बीरी का दरख्त बनूंगा। जी हां, यही इंसान की खूबी है कि वो दूसरों की राहत और दूसरों की सहूलत को अपनी जात पर मुकद्दम रखता है। और यही इंसानियत का हुस्न है और यही लोग होते हैं जो अल्लाह को प्यारे होते हैं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रात के वक्त मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा, एक फरिश्ता नजर आया जिसके हाथ में कागज था। मैंने फरिश्ते से पूछा कि कागज में क्या लिखा हुआ है? तो उसने कहा कि कागज में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा कि इनमें मेरा नाम है? फरिश्ते ने कहा कि आपका नाम नहीं है। मैंने कहा अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम नहीं है तो कम से कम मखलूक से मोहब्बत करने वालों में तो मेरा नाम शामिल कर दो। फरिश्ते ने मेरा नाम शामिल कर दिया। अगली रात को मैं फिर सोया हुआ था, मैंने फिर उसी तरह फरिश्ता देखा जिसके हाथ में कागज था। मैंने पूछा कागज में क्या लिखा हुआ है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। मैंने पूछा कि इनमें मेरा नाम है? फरिश्ते ने कहा कि सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है क्योंकि आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक तो अल्लाह के घर की अफराद की मानंद है। फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही, और अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स वो है, सबसे ज्यादा महबूब शख्स वो है जो अल्लाह के कुंबे के अफराद के साथ अच्छा सलूक करता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। बनूंगा बंदा मैं उसका जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।
اور مخلوق اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت سارے ہیں، کیونکہ اللہ تو اچھا ہے، اللہ کے تو ہم پر احسانات ہیں، اللہ تو خوبیوں والا ہے، زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ بندہ اس مخلوق سے محبت کرے جن میں خامیاں ہیں، جن میں برائیاں ہیں، جن میں کوتاہیاں ہیں، لہذا اصل کمال یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم الی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر بندہ وہ ہے جو مخلوق خدا کے لیے بہتر ہوتا ہے، مخلوق خدا کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی ٹکنے نہیں دیتا، میں دفتر میں کام کرتا ہوں کوئی ٹکنے نہیں دیتا، ادارے میں کام کرتا ہوں کوئی ٹکنے نہیں دیتا، بہو کہتی ہے ساس مجھے رہنے نہیں دیتی، اور دیورانی کہتے جٹانی مجھے جینے نہیں دیتی۔ یہ جینے نہیں دیتا تو رہنے نہیں دیتا تو ٹکنے نہیں دیتا، ہر بندہ پریشان ہے۔ قرآن عظیم الشان نے ٹکنے کے لیے، جماؤ حاصل کرنے کے لیے ایک اصول بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نافع ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہراؤ عطا کر دے گا۔ اگر وہ لوگوں کے لیے نافع بن جائے، مخلوق خدا کے لیے نافع بن جاؤ، اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہراؤ عطا کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر ہوں، دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ، فائدے کا باعث۔ خواتین خاص طور پہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے گھر کے کام کاج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا بہت جلدی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خدمت کی نیت سے یہ کام کر لیا کریں، عبادت کی نیت سے کام کریں۔ ہمارے اکابر علماء اور سلف صالحین اس حوالے سے ان کے کارنامے مثالی ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ ایک شخص تھے جو مخلوق خدا کی خدمت میں بہت پیش ہوا کرتے تھے، بوڑھے تھے، معمر تھے۔ دن کے وقت اگر بازار جانا ہوتا تھا تو باقاعدہ اپنے پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے کوئی چیز منگوانی تو نہیں ہے؟ تو مرد نہیں ہوتے تھے تو گھروں کی خواتین کہتی تھی کہ بابا جی آپ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دال لے آؤ، کوئی کہتی تھی مسالہ لے آؤ، کوئی کہتی تھی سبزی لے آؤ۔ تو حضرت ان سے پیسے لیتے تھے اور اپنے رومال کے کونے ہر کونے کے ساتھ الگ الگ پیسے باندھتے تھے، اکٹھے نہیں باندھتے تھے، اور اس کے ساتھ کاغذ بھی ڈال لیتے تھے کہ اس کی دال خریدنی ہے اور اس کی سبزی خریدنی ہے اور اس کی جوتے لے کے آنے ہیں۔ اس طریقے سے گھروں کی خواتین سے آرڈر لیتے تھے، پھر بازار جاتے تھے، پھر سامان خریدتے تھے، گٹڑی بنا کے واپس آتے تھے۔ عمر ان کی 70 سال سے زیادہ تھی، گٹڑی بنا کے لاتے تھے، پھر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے سارے لوگوں کو ان کا سامان پہنچایا کرتے تھے۔ پھر خواتین ہوتی ہیں، کئی مرتبہ خاتون کہتی تھی کہ میں نے تو آپ سے مسور کی دال منگوائی تھی، آپ ماش کی دال لے کے آئے۔ حضرت فرماتے کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے لیے دوبارہ مسور کی دال تو لے کے آتا ہوں۔ پھر ماش کی دال لے کے مسور کی دال لے کے آتے۔ خاتون کہتے جوتوں کا ڈیزائن مجھے پسند نہیں ہے، یہ جوتوں کا نمبر مجھے پورا نہیں ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، میں دوبارہ جوتے بدلوا کے لے کے آتا ہوں۔ کئی مرتبہ خواتین کہتے تھے کہ حضرت پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، یہ گھر میں دانے ہیں، یہ دانے لے جائیں، یہ بیچ کے اس کی سبزی لے کے آ جائیں۔ تو گندم کے دانے اپنے سر پہ رکھ کے بازار لے جاتے تھے، وہاں سے بیچ کے سبزی لایا کرتے تھے۔ یوں پورے محلے کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمہ اللہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، دارالافتاء کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ ان ایام میں ان کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور وہاں ان کے اڑوس پڑوس میں ایک بوڑھی خاتون تھی، بیوہ تھی، ان کا کوئی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس خاتون کا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو مفتی صاحب کو اطلاع بھیجتی تھی، مفتی صاحب سارے کام کاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں جب رات کو مسلسل بارش شروع ہو گئی، بارش رک نہیں رہی تھی، وہ بوڑھی عورت کے کمرے کی چھت ٹھپکنی شروع ہو گئی۔ تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو اس بوڑھی اماں نے پیغام بھیجا
کہ مفتی صاحب یہ میرے کمرے کی چھت ٹھپک رہی ہے تو رات کو مجھے نیند نہیں آئے گی، تو کوئی مزدور تلاش کریں کہ وہ یہ مٹی ہے، مٹی کا گارا بنا کے اس کی چھت کے اوپر لپائی کر لے۔ اب مغرب کے بعد کہاں سے مزدور ملنا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، ادھر سے بوڑھی عورت بیچارے کے کمرے کی چھت ٹپک رہی تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ آرام سے کمرے میں سو جائیں، یہ مزدور آ جائے گا۔ پھر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بنفس نفیس اس بڑھاپے میں مٹی اٹھائی، کمرے کی چھت پر لپائی کر دی، اور بوڑھی عورت کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ مزدور کون تھا جو رات کے وقت آپ کے کمرے کی چھت کی لپائی کر رہا تھا۔ طبیعت بھی خراب ہو گئی، بخار بھی شدید ہو گیا مفتی صاحب کو، لیکن خدمت کا ایک موقع ان کو ہاتھ آیا تھا تو انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لہٰذا وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، ان کو بھی کئی مرتبہ موقع ملتا ہے اپنے گھر کے افراد کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ماں تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھی۔ وہ روزانہ 3-4 کھجوریں کھا لیتی تھی، مشکیزے کا پانی پی لیتی تھیں اور اپنے بچے کو سینے کا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ تھیلے کی کھجوریں ختم ہو گئیں، مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، ظاہری بات ہے کہ دودھ ختم ہو گیا۔ اور جب بچے کو دودھ نہیں مل رہا تھا تو بچے کو شدت کی بھوک اور پیاس لگی، بےتاب اور بے قرار ہو کے بچہ تڑپنے لگا اور رونے لگا۔ ماں سے اپنے بچے کی بے قراری دیکھی نہیں گئی، بھاگتی ہوئی گئی اور قریب صفا نامی پہاڑی پہ چڑھ گئی۔ دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، وہاں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر پلٹ کے آئی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ یوں صفا مروہ کے درمیان انہوں نے 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اللہ رب العزت کو اس ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، اللہ رب العزت کو اس کا یہ بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس ماں کی طرح دوڑ نہ لگاؤ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ تمہارا عمرہ اس وقت تک قبول و مقبول نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی یاد تازہ نہ کر لو جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ لگا چکی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے پیغمبروں کو دوڑنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑنا پڑا، صحابہ کرام کو دوڑنا پڑا۔ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ دوڑے بغیر نہ ان کا حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ مختصر یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت بندے کو بڑے اعلیٰ مراتب پر پہنچا دیتی ہے، اور وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیونکہ دراصل یہ مخلوق کی خدمت اتنا بڑا کام کیوں ہے؟ یہ جو عبادت ہے، عبادت بندوں کی عادت ہے، اور کھلانا پلانا اور خدمت کرنا یہ اللہ کی عادت ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عادت اختیار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کبھی عبادت نہیں کرتا،
کیونکہ اللہ کی ذات کو عبادت نہیں سجتی، بندے عبادت کرتے ہیں۔ تو جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ بندوں کے طریق پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے طریق پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی سنت کی پیروی یہ بندوں کے طریق کے پیروی سے زیادہ جلدی بندے کو بلندی پر پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اب جب کوئی اور بندہ کھلانا پلانا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عادت اختیار کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی اپنے قریب کرتا ہے کہ یہ میری عادات والا ہے، یہ میری سنتوں والا ہے، یہ میرے طریق پہ چلنے والا ہے۔ تو قرب خداوندی بندے کو جلدی مل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح ہمیں موقع ملے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں سستی نہ کیا کریں۔ دراصل یہ جو رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان حضرات نے مخلوق خدا کی نفع رسانی کے لیے اور سہولت کے لیے ایک ترتیب چلائی ہے۔ جیسا کہ یہ پانی کا پلانٹ ہے، صاف پانی، پینے کا صاف پانی ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پیاسی کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، تو یہ انسان، پھر مسلمان، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، کلمہ گو، ان حضرات کے لیے اگر اچھا اور صاف ستھرا پانی کا انتظام کر لیا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جہاں مادی اعتبار سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، کھلانا پلانا بہت زیادہ ثواب کی بات ہے، تو وہاں پہ روحانی اعتبار سے مخلوق خدا کی تشنگی کو دور کرنا یہ اس سے بھی بڑھ کے ثواب کا کام ہے، اور وہ ہے قرآن حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ جس طرح بندے کو مادی اعتبار سے پیاس لگی ہوتی ہے تو اس کی پیاس بجھانا یہ جنت میں جانے کا باعث ہے، تو جس کو روحانی تشنگی ہو، وہ علم کا پیاسا ہو، وہ قرآن کی تعلیم کا پیاسا ہو، اور اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اس کو علم دیا جائے تاکہ اس کی وہ پیاس بجھ جائے، تو یقیناً یہ تو نوراً علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اسی رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت مولانا عامر صاحب نے جیسے ادارہ بنایا ہوا ہے یا اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے بچیوں کو سلائی سکھانے کے لیے جو سنٹر بنایا جا رہا ہے یا تقریباً آغاز کے مراحل میں ہے، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ قابل تعریف نہیں ہیں بلکہ قابل تقلید ہیں۔ چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سلسلے چلائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں تنگی دور ہو، جہالت دور ہو، بلکہ لوگوں کو علم سے بھی آراستگی و پیراستگی کا سلسلہ چلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہنر بھی سکھایا جائے، لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ تو دو سلسلے ہیں، ایک تو یہ کہ مادی اعتبار سے مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کی کوشش ہے، دوسرا یہ کہ روحانی اعتبار سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا، اور یہ دونوں سلسلے قابل تعریف ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ انہوں نے مجھے تعاون کے لیے کہا نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے دونوں سلسلوں میں تعاون کرنا، اور خاص طور پہ جو ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجنا، بچیوں کو بھیجنا، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ حضرات مزید ذوق شوق سے یہ کام کریں۔ یقیناً اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی صحابی سے زیادہ محبت کرتے تھے تو ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے تو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، ایک دعا یہ تھی کہ اللہ انس بن مالک کی عمر میں برکت نازل فرما، انس بن مالک کے مال میں برکت نازل فرما، انس کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ اب یہ میں صرف آگے اولاد والی بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
ایسی قبول ہو گئی کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی. جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی، اس وبا کے ایام میں نے اپنی اولاد میں سے، یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. تو یہ تو وہ تھے جو فوت ہو گئے، جو بچے وہ اس کے علاوہ تھے، زیادہ اولاد تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ایک مسلمان کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود، تم نکاح کر لیا کرو ایسی خواتین سے جو اپنے خاوند ان سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہے. میرے بھائیو، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اگر دین ہے، اعمال ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے اسی کے برابر کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، کیونکہ ہم تک یہ نماز اور یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پہنچی ہیں. لہٰذا امت جتنے اعمال کرتی ہے اور جتنا ثواب پوری امت کو ملتا ہے اسی کے برابر کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ملتا ہے. اس لیے امت جتنی زیادہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے زیادہ ثواب پہنچتا رہے گا، آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہوں گے اور زیادہ بلند ہوں گے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت باقی امت سے زیادہ ہے. آپ پسند کرتے تھے کہ ایک مومن کی اولاد زیادہ ہو. اور اگلی بات یہ کہ فقط اولاد کو پیدا کرنا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ آگے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی والدین پر ہوتی ہے. یہ تو نہ ہو کہ بندہ زیادہ پیدا تو کر لے لیکن اس کے بعد پھر نہ تربیت ہے، نہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، نہ سنبھالنا ہے، اور معاشرے کے اندر فساد کا ذریعہ بن جائے. بلکہ اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے. چنانچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ بندے کے پاس کوئی ادنا درجے کی نعمت کیوں نہ ہو، ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اگر میرے پاس ایک گلاس پانی ہو تو قیامت کے دن اس پانی کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ پانی کیسے حاصل کیا تھا، کیسے استعمال کیا تھا. حاصل کرنے کا طریقہ بھی پوچھا جائے گا، استعمال کرنے کا طریقہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ادنا نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے اور کمپیوٹر جیسی ذہین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. نہیں، ضرور بھی ضرور سوال ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کی صحیح تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے روشناس کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بچے بگڑ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ والدین نے تربیت ٹھیک نہیں کی، بچے بگڑ گئے، بعد میں بھی والدین کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا بدبخت ثابت ہو گیا، یہ بگڑ گیا. نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنی اولاد پر بات آنے دیتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، او ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بس ماحول نے اس کو بگاڑ دیا. ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، دوستوں نے اس کو خراب کر دیا. الزام دوستوں پہ لگایا جا رہا ہے، الزام ماحول پہ لگایا جا رہا ہے. اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے کہ ہماری غلطی ہے، بیٹے پر بات نہیں آنے دیتے. آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کس سے سوال پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ اچھا بچہ مزاج تو اچھا لے کے آتا ہے، بچے کی طبیعت تو اچھی ہوتی ہے، بعد میں بچہ کیوں بگڑتا ہے؟ کون بگاڑتا ہے؟ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے آتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا مزاج، اس کی طبیعت شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے بالکل چھوٹا بچہ جب اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ بھی بیٹھ کے تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کو اللہ سے روشناس کسی نے نہیں کرایا، بچے کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کسی نے نہیں کرایا، جنت جہنم کا بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بچے کی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ دین کی طرف میلان اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بچہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جب بچپن میں کوئی ماں اس کو مصلی سے ہٹاتی تھی کہ مصلی کو ناپاک کرے گا تو رونا شروع کر دیتا تھا کہ مصلی سے مجھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیں گے، وہ پھر بھی پیچھے بھاگ جائے گا، مصلی پہ کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہے۔ پہلے جب یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑتا تھا تو ماں نہیں دیا کرتی تھی، یہ روتا تھا۔ آج آپ زبردستی قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں گے، یہ نہیں پڑھتا۔ یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ کس نے یہ تبدیلی لائی ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ بچہ کیوں بگڑتا ہے، اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین نے اس کو یہودی بنایا ہے، والدین نے اس کو نصرانی بنایا ہے، والدین نے اس کو مجوسی بنایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے گویا کہ بچہ بگڑ گیا، قیامت کے دن والدین نے جواب دینا ہوگا کہ کیوں بچہ بگڑ گیا۔ بچے کی تربیت کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں، کیونکہ بچے ہمارا سرمایہ ہے۔ آج لوگوں کو پتا ہے کہ باغ میرا سرمایہ ہے، باغ کو دینے کے لیے ٹائم ہے، جانور سرمایہ ہے، اس کو دینے کے لیے ٹائم ہے، دکان سرمایہ ہے، اس کو دینے کے لیے ٹائم ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بچے کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت لقمان۔ یہ سورت لقمان کا نام لقمان علیہ السلام کے نام پہ کیوں پڑ گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں، اور وہ چونکہ بیٹے کی تربیت کر رہے تھے، بیٹے کی اصلاح کر رہے تھے، حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک ایک نصیحت کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ آج کسی بندے کا ایکسپریس اخبار میں 2 کالمی بیان شائع ہو جائے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اخبار میں میرا بیان آیا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ دوستوں کو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوتا ہے، اسٹیٹس پہ لگا لیتا ہے کہ اخبار میں میرا بیان آیا ہوا ہے۔ حالانکہ ایکسپریس اخبار کی اشاعت کتنی ہزار ہوتی ہوگی، چند ہزار کی کاپیاں تو چھپتی ہیں، اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، چند گھنٹے تو اس کی عمر ہوتی ہے، ظہر اور عصر کے بعد تو کوئی اس اخبار کو پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن چند گھنٹوں کے لیے اس کا بیان اخبار کی زینت بنا، اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی عظمت کتنی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بیان کو قرآن عظیم الشان میں جگہ دے دی، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن عظیم الشان میں ان کے بیانات کو جگہ دے دی، بلکہ ان کے نام پہ سورت لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ گویا کہ والد اگر بچے کی اچھی تربیت کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو یہ کوششیں اتنی اچھی لگتی ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔
اور اس کا کام، اس کا طریقہ یہی ہے، اپنے تعلیمی اداروں میں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو انہی تعلیمی اداروں میں بھیجا کریں تاکہ وہاں پہ پڑھیں، ان کی اچھی تربیت ہو، ایمان محفوظ ہو، نظریات محفوظ ہوں، اخلاق محفوظ ہوں۔ اس طریقے سے یہی بچے ہمارے لیے پھر دنیا میں ہمارا سرمایہ بنیں گے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، ایک تو یہ کہ ان حضرات کی جو کاوشیں ہیں یقیناً یہ قابل تحسین ہیں، بلکہ قابل تقلید ہیں مخلوق خدا کی خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوششیں جو ہیں وہ بھی قابل تقلید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، زحمت کا ذریعہ نہ بنا دے۔ ہماری ذات سے، ہماری وجود سے، ہمارے مال سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما۔ ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریم پروردگار، عرصہ گزر گیا، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کر رہے ہیں۔ الہی، ہم 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ظالم، ہم 1 قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ظالم ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ، اس ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے، اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ، مزید تھک چکے ہیں پیارے اللہ، گناہ کر کر کے مزید تھک چکے ہیں۔ اللہ، مزید نہیں کرنا چاہتے گناہ، تو ہمیں بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، اتنے لوگوں کا اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہنا اور دور قریب سے چل کے آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ، پھر تو بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ فرما، اللہ اپنے آپ سے دور نہ فرما۔ اے کریم اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، سب کو اپنی رضا نصیب فرما اللہ، سب کو اپنی رضا نصیب فرما، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے
کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ پھر عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ تجھے اپنی جود پہ ناز ہے، تجھے اپنی سخا پہ ناز ہے۔ پیارے اللہ، یہ بھکاری جمع ہو چکے ہیں، گداگر جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے پروردگار، ہم تجھ سے اپنے عملوں کے طفیل جنت کی دعا تو نہیں کر سکتے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے جنت مانگ لیں۔ اللہ جنتی لوگوں کی جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھنے کی مواقع عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ جہنم سے بچنے کی دعا اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم استحقاق رکھتے ہیں، بچنے کا استحقاق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہیں سہ سکیں گے، نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اللہ جہنم سے بچاؤ نصیب فرما، جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ مجمع کے اندر کتنے ایسے افراد موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر چکے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اس اندھیری رات میں ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ الہ العالمین، بہت دل کرتا ہے ان زلفوں کو دیکھ لیں جن کو تو نے واللیل فرمایا ہے، ان رخساروں کو دیکھ لے جن کو تو نے والضحیٰ فرمایا ہے۔ اللہ، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ کھلی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں، خواب میں تو بار بار محبوب کا دیدار نصیب فرما، اس دنیا میں حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرما۔ پیارے اللہ، تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، منانا چاہتے ہیں، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ، بہت عرصہ گزر گیا، تو ناراض ہے، مزید ہم سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ بس کر دیجئے۔ پیارے اللہ، مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ الہ العالمین، تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا، اب تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے۔ الہی، یہ کورونا تو ویسے ایک بہانہ ہے، اصل تو ہم سے ناراض ہے، ہمیں اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ پیارے اللہ، ورنہ سنیما گھر تو آباد ہو گئے، منڈیاں اور بازار تو آباد ہو گئے، کھیلوں کے میدان تو آباد ہو گئے، اللہ حرمین شریفین اسی طرح غیر آباد ہیں۔ پیارے پروردگار، حرمین کو آباد کرنے کے لیے تو ہمارا محتاج نہیں ہے، تو جنات کے ذریعے بھی آباد کر سکتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے بھی آباد کر سکتا ہے، اللہ ہم محتاج ہیں۔ پیارے پروردگار، مزید تو ہماری اوپر ترس کھا لیجئے، رحم فرما لیجئے، اللہ تو رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہم پر رحم فرما لیجئے، مزید تو حرمین کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ، لوگ تڑپ رہے ہیں، تیری محبت والے، تیرے عشاق بے قرار ہیں، اللہ مزید تو حرمین کے دروازے کھول دیجئے، ہمارے لیے آنے کے مواقع آسان کر دیجئے۔ پیارے پروردگار، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، سب کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ، زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ الہی، جوان اولاد جب بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے،
बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाती है, वालिदैन की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे होते हैं। प्यारे अल्लाह, इंसानियत के कुलूब तो तेरे कब्ज़े कुदरत में हैं। नौजवानों के दिलों को वालिदैन की इताअत की तरफ फेर दीजिए, फरमान बरदार और ताबेदार बना दीजिए। करीम परवरदिगार, जो बेघर हैं उनको अपने घर अता फरमा, जो बीमार हैं या घरों में बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा, जिनके वालिदैन अजीज व अकारिब फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं, वालिदैन के लिए फ़र्ज अदा करने आसान फरमा। मेरे अल्लाह, घर में जवान लड़की होती है, रिश्ते नहीं आते, बच्ची की उम्र ढल रही होती है, वालिदैन से बच्ची के सफ़ेद बाल देखे नहीं जाते, वो किसको दिल का टुकड़ा सुनाए, वो किसके सामने आंसू बहाएं। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ बेसहाराओं का सहारा बनने वाले, ऐ खाली झोलियां भर देने वाले परवरदिगार, तमाम हजरात और खवातीन की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। प्यारे परवरदिगार, कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसी खवातीन होंगी जिनके दिलों में छुपे हुए गम होंगे, वो किसी को बता भी नहीं सकते होंगे। अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है, उन छुपे हुए गमों को खत्म फरमा दीजिए। सबको अपने अपने घरों की खुशियां नसीब फरमा, घरेलू नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा, लड़ाई झगड़ों को इत्तेफाक व इत्तेहाद में तब्दील फरमा, तंगियों को फराखी में तब्दील फरमा। हमारे जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक अजर और बदला अता फरमा। जो इनके इदारे चल रहे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट चल रहा है, इनकी तमाम तर खिदमात को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा, मजीद ज़ौक़ शौक़ से काम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मखलूक खुदा के लिए इनके कामों को रहमत बना दीजिए, सहूलत का बाइस बना दीजिए, राहत का बाइस बना दीजिए। जो बच्चों का बच्चियों का पढ़ने का इदारा है, अल्लाह उसको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम ये अहले इलाका के बच्चों के लिए उस इदारे को रुश्द व हिदायत का जरिया बना। अल्लाह, ईमान की हिफाजत का जरिया बना, अच्छी तरबियत का जरिया बना। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।